ہسٹری فائنڈر کے تمام دیکھنے والوں کو ملک عثمان کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کو لے کر کچھ مسائل اور کچھ من گھڑت باتیں ایسی ہیں کہ جسے ہم لوگ حقیقت مان لیتے ہیں، لیکن ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں نہانا کیسا ہے، محرم الحرام میں سرما لگانا کیسا ہے، محرم الحرام میں اچھے اچھے کھانے کھانا کیسا ہے، محرم الحرام میں ذکر شہادت کرنا کیسا ہے، محرم الحرام میں شادی اور بیاہ کرنا کیسا ہے۔ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے کہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں نہانا کیسا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں نہانا بالکل جائز ہے، بلکہ جو 10 محرم الحرام والے دن غسل کرے گا تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ ناظرین، اس چیز کا حوالہ روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 142 کوئٹہ ہے۔ ناظرین، اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے کہ محرم الحرام میں سرما لگانا کیسا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام میں سرما لگانا بالکل جائز ہے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حوالہ ہے شعب الایمان جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3797، جو شخص یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو سرما آنکھوں میں لگائے گا تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ ناظرین، ایک اور جگہ حوالہ در مختار کتاب 3 جلد صفحہ نمبر 457 فرمایا، 10ویں محرم الحرام کو جو سرما کسی بھی قسم کا ہو لگائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ ناظرین، سوال نمبر 3 ہے کہ کیا محرم الحرام میں اچھے اچھے کھانے کھانا جائز ہے؟ جی ہاں، محرم الحرام میں اچھے کھانے پکانے اور کھانے میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ عاشوراء والے دن کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ عز و جل سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف کہ محرم الحرام میں ذکر شہادت کرنا کیسا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کا ذکر شہادت نظم و نثر میں کرنا اور سننا جائز اور خیر و برکت و رحمت کے نزول کا باعث ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح روایات اور سچے واقعات بیان کیے جائیں۔ درست روایات اور واقعہ کربلا کے لیے یہ 2 کتابیں مفید رہیں گی۔ ناظرین، کتاب نمبر 1 ہے آئینہ قیامت، جبکہ دوسری کتاب کا نام ہے سوانح کربلا۔ یہ دونوں کتابوں سے آپ کو مستند احادیث اور روایات مل جائیں گی۔ ناظرین، سوال نمبر 4 ہے کہ کیا محرم الحرام میں شادی اور منگنی کرنا جائز ہے؟ ناظرین، جواب یہ ہے کہ محرم الحرام کوئی سوگ منانے کا مہینہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں سوگ منانا جائز ہے۔ ناظرین، محرم الحرام میں شادی اور منگنی کرنا جائز ہے، لیکن 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء والے دن شادی اور منگنی وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ناظرین مسلمانوں میں یوم عاشوراء کا دن مشہور ہے، اور اگر آپ اس دن شادی جیسی سنت کو پورا کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو وہ اس بات کو غلط سمجھیں گے۔ اور اخلاقی طور پہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ یوم عاشوراء والے دن شادی اور منگنی جیسی رسموں کو ادا نہ کریں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔